کھانا یہ مغالطہ، یہ امیٹیشن، یہ اللہ تعالیٰ نے صرف لوگوں کے امتحان کے لیے اوپر تھوڑا بہت پاؤڈر لگا دیا ہے، اندر جو ہے نا دنیا کوئی چیز نہیں۔ یہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا تو اس کی قابلیت نہیں، محض اللہ کا فضل ہوتا، اور کسی کو نہیں دیتا تو وہ اللہ کی نگاہوں میں مردود نہیں، مغضوب نہیں ہو سکتا، وہ امیروں سے کروڑوں گنا اللہ کی نظر میں پیارا۔ یہ آزمائش کا زمانہ ہے، یہاں اللہ کسی کو دے کر آزما رہا ہے کہ یہ شکر گزار بنتا نہیں، مغرور اور متکبر بنتا ہے، یا اس کا بار بار اللہ کے شکر میں جکڑا جاتا ہے، اور دوسری طرف وہ غریبوں کا صبر آزما رہا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک آدمی گزرا بڑے جاہ و جلال کے ساتھ، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑا خوش قسمت، اور دوسری طرف ایک غریب گزرا، لوگوں نے کہا اس کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، کسی کے دروازے پر جائے شاید کو اندر آنے کی بھی اجازت نہ دے۔ تو آپ نے فرمایا پہلے سے زمین بھری ہوئی نا، پہلے جو آدمی گزر ان جیسوں سے زمین بھری ہوئی تو اس کے برابر نہیں ہو سکتے قیامتی میدان میں۔ تم اس کی غربت کو دیکھتے ہو، یہ اللہ کے ہاں بہت باوزن ہے، قیمتی ہے۔ اسی لیے نیک لوگ چلاتے گئے کہ مبی حقیر گدایان قوم را کی قوم، اگر کوئی نیک لوگ غریب اور مسکین نظر آئیں تو حقارت کی نظر سے انہیں دیکھ کہ شہان بے کمر و خسروان بے کلاند، تجھے کیا پتا کہ بغیر سونے کی پیٹی پہنے ہوئے یہ بادشاہ اور بغیر تاج کے یہ بہت بڑے حکمران ہیں، اللہ کیا ان کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ آپ نے کسی کو ایسی خبریں دی جیسی بلال رضی اللہ عنہ کو دی۔ ایک دن نماز فجر کے بعد فرمایا بلال جب بھی میں خواب میں جنت میں گیا ہوں، لوگوں نے معراج کے ساتھ اس کو منسلک کر دیا، وہ نہیں روایت تھی، خواب کی بات کہ خواب میں جب بھی میں جنت میں جاتا ہوں میں تیری جوتیوں کے آہٹ اپنے آگے سنتا ہوں، تو میرے آگے آگے چل رہا ہوتا تو کون سی نیکی کرتا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول اگر یہ بات ہے تو میں جب سے اسلام لایا ہوں جب بھی میں نے غسل کیا یا وضو کیا میں نے اس کو بغیر کچھ نماز پڑھے ویسے نہیں ختم ہونے دیا، اس سے کچھ نہ کچھ پڑھ لیا ہے جس کو تحیت الوضو کہنے لگے نا۔ حالانکہ وہی بلال تھا جس کا اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر فرمایا کہ ان ظالموں نے کہا کہ یہ بلال اور عمار اور صحاب جیسے یہ رذیل لوگ آپ کی محفل میں ہوتے ہیں، ہم سردار کیسے ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی باتیں سنیں؟ نبی علیہ السلام تک کو تیار کر لیا کہ آپ ہمارے لیے علیحدہ وقت رکھیں، اس میں یہ غریب لوگ ہمارے برابر نہ بیٹھیں، پھر ہم آپ کی بات شاید سن لیں۔ حضور کے دل میں بھی خیال آیا کہ چلو یہ سردار لوگ اگر اسلام لے آئیں اسلام کو قوت ملے گی، فوراً آسمان سے آواز آ گئی، اللہ نے یہاں بھی اور سورہ الانعام میں بھی فرمایا خبردار ایسا نہ سوچنا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، جو صبح و شام اپنے رب کی یاد کرتے ہیں اور صرف رب کی رضا کے طالب ہیں، ان کے ساتھ آرام سے بیٹھا رہے اور ان سے منہ نہ پھیرنا۔ ترید و زینت الحیات الدنیا، تو ان کی دنیوں کی زینت دیکھ رہا، ان کی سرداریاں اور کاریں دیکھتا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، سرے سے ان کی بات نہ مان، جو اللہ کی یاد سے غافل ہے اور من مانیاں کرتے ہیں، خواہشات کے بندے، یہ جانور جو ہیں ہر قسم کی بندہ، ان کی باتیں سنیں، ان کی دولت پر لعنت بھیج، غریبوں کے ساتھ جمانے۔ اور وہاں سورہ انعام میں آیا کہ جب وہ تیرے پاس آئیں تو وہ سلام نہیں کہیں